علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلاة واکمل التسلیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذلک لمن خشی ربہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ آپ سب لوگ محبت کے ساتھ نذرانے درود و سلام بارگاہ سید الانام میں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ الکرام واصحابہ الفخام اجمعین۔ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عظمت علمی، عملی، اخلاقی اور روحانی طور پر عطا فرمائی تھی، وہ ان کے زمانے میں یہ ایک انفرادیت انہی کو حاصل تھی۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد بڑے بڑے علماء جمع ہوتے اور وہ سب آپ کے لیے اعتراف علم اور اعتراف عظمت فرماتے، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے زیادہ حرمین طیبین میں آپ کی عظمت کا بول بالا تھا۔ حرمین طیبین کے وہ علماء اور وہ مشائخ جو ساری دنیا کا مرجع تھے، وہ لوگ بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے اکتساب فیض کرتے اور آپ کا گن گاتے۔ انہی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادگان کو اپنے علم و عمل اور زہد و تقوی کا سچا وارث بنایا اور اپنا مظہر عطم بنایا۔ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت مجھ کو حاصل نہیں، اس لیے کہ میں آپ کی وفات شریف کے بعد تقریباً 14 سال بعد پیدا ہوا، تو اس لیے مجھے ان کی زیارت تو نصیب نہ ہوئی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ حضور حجت الاسلام حضرت العلام مولانا مفتی حامد رضا قدس سرہ العزیز کی مجھے زیارت حاصل ہے، اور مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ہندوستان میں شاید ان کی زیارت کرنے والوں میں میرے سوا شاید کوئی باقی نہ ہو سکتا ہے
کہ در پردہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو رکھا ہو جو ان کی زیارت پا گئے ہوں۔ بہرحال میں نے آپ کی زیارت بھی جو پائی تو اپنے بچپن میں اور اپنے گھر میں کہ آپ صبح کو میں اٹھا تو والدہ ماجدہ نے غسل اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر مجھ سے فرمایا، اوپر چھت پر بڑے مولانا صاحب بریلی سے تشریف لائے ہیں، جاؤ ان کو سلام کر لو۔ تو میں اس وقت آیا تھا۔ حضور حجت الاسلام کی چارپائی اس وقت اس جگہ چھت پر لگی تھی جہاں ہمارے گھر کا پھاٹک ہے، اس سے تھوڑا سا دکھن کی طرف لگی تھی۔ اتنا تک مجھے یاد ہے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے میرا نام پوچھا اور قریب بلایا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آپ نے اپنی دونوں انگلیاں میرے پیٹ پر رکھ کر چمڑی کو کھینچا اور مسکرائے، اور کیا دعا دی یہ سب میں نہیں جانتا۔ اس وقت میں بچہ تھا، کیونکہ آپ کی وفات شریف 1362 میں غالباً ہوئی ہے، 1362 میں، اور اسی 1362 میں علامہ اظہری صاحب علیہ الرحمہ کی ولادت شریف ہوئی۔ تو گویا کہ حضور تاج الشریعہ جاتے جاتے اپنے ایک عظیم پوتے کو قوم کی ہدایت کے لیے دنیا میں رکھ گئے، اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو دیکھنے کے بعد میں بالکل یقین سے سمجھتا ہوں کہ حضور حجت الاسلام کا چہرے مبارک ان کے چہرے سے بالکل ملتا جلتا تھا۔ داڑھی شریف بھی ویسے ہی گھنی اور کچھ سفید سفید تھی، حالانکہ ان کی عمر 62 میں بس 70 کے قریب رہی ہوگی، اور اس زمانے میں لوگوں کی اس عمر میں داڑیاں آدھی سفید آدھی جوانی دونوں کے درمیان ہوتی، یہی کیفیت تھی۔ بہرحال حضور حجت الاسلام کو میں نے دیکھا، اور جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی، ان لوگوں نے خود مجھ کو بتایا کہ حضور حجت الاسلام کا چہرہ مبارک ہو بہو اعلیٰ حضرت کا پرتو تھا۔ یہ شان تھی حضور حجت الاسلام کی۔ علمی گہرائی تو اتنی تھی کہ حضرت مفتی محمد شریف الحق صاحب علیہ رحمت و رضوان خود مجھ سے فرما رہے تھے کہ جب ہم لوگ حضرت مولانا سردار احمد صاحب علیہ الرحمہ کے پاس بڑی بڑی کتابیں پڑھ رہے تھے بریلی شریف میں، تو کبھی کبھی وہ
ہم لوگوں سے فرماتے کہ یہ کتابیں اٹھاؤ، کچھ پیچیدگیاں ہیں، چلو بڑے مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کو حل کیا جائے۔ تو ہم لوگ کتاب ساتھ میں لے کر کے جاتے، وہ مقام کھول کر کتاب سے پیش کر دیتے، حضور اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ حضرت علامہ سردار احمد صاحب علیہ رحمہ اور حضور حافظ ملت، یہ دونوں علم میں ایک دوسرے کا پرتو مان جائے، دونوں اس مرتبے میں تھے کہ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ سے اکتساب فیض میں سب سے زیادہ آگے یہی دو حضرات تھے، حضرت حافظ ملت اور محدث اعظم پاکستان، یہی دونوں۔ حد یہ تھی کہ جب صدر الشریعہ علیہ رحمہ مدرسے میں پڑھانے کے لیے آتے تو نالین اتارتے تو ان دونوں حضرات میں لڑائی ہوتی کہ میں اٹھاؤں گا۔ حافظ ملت فرماتے ہیں کئی روز تک ہم دونوں کی آپس میں اسی چیز کی جنگ ہوتی رہی، پھر ہم لوگوں نے خود ہی یہ صلح کر لی کہ ایک نال آپ اٹھائیے، ایک میں، تو صلح ہوئی۔ پھر اٹھا کر کے وہ کہیں کونے میں نہیں رکھتے تھے، جتنی دیر تک درس میں رہتے بغل میں وہ ایک ایک نال دونوں حضرات دبائے رہتے۔ مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ ایک جھوٹی خبر تقسیم ہند کے وقت پھیل گئی، اخبارات میں آ گئی کہ حضرت مولانا سردار احمد صاحب کو بی بی جی کی مسجد میں جب رات کو آپ اپنے کمرے میں آرام فرما تھے، کچھ شرپسندوں نے شہید کر دیا۔ یہ اخبار لے کر ایک مسٹر تھے یہاں کے، مئو سے وہ اخبار لے کر رات کو 2 بجے یہاں پہنچے اور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو اتنی رات میں وہ دیا۔ رات بھر حضرت صدر الشریعہ سوئے نہیں، پھر اعلان کروایا آپ نے صبح کہ سب لوگ باغ والی مسجد میں جمع ہو جائیں۔ اس وقت یہ مسجد سنیوں کے قبضے میں تھی، جو وہ اس طرف مسجد ہے وہ سنیوں کی تھی، اسی میں سب لوگ جمع ہو جائیں اور قرآن خوانی ہو، اور حضرت مفتی مولانا سردار احمد صاحب علیہ رحمہ کا ایصال ثواب ہو۔ بہت مجمع ہوا، کیونکہ حضرت مولانا سردار احمد صاحب علیہ رحمہ بار بار گھوسی تشریف لاتے اور کئی بار بڑی علمی شاندار زوردار آپ نے تقریریں بھی یہاں فرمائی ہیں، اور عوام ان کے بہت گرویدہ تھے۔ یہ حالت تھی کہ مبارک پور کے ایک سالانہ جلسے میں حضرت مولانا سردار احمد صاحب علیہ رحمہ کو حافظ ملت نے مدعو کیا تو گوتی سے اتنے لوگ ان کی زیارت کے لیے پہنچ گئے کہ گاڑی میں جگہ نہیں تھی، ٹرین میں جگہ نہیں تھی جانے کے لیے، لٹک لٹک کر کے لوگ گئے تھے۔ یہ کیفیت تو حضرت مولانا سردار احمد صاحب علیہ رحمہ کو کس قدر چاہتے تھے صدر الشریعہ،
وہ قرآن خوانی کے بعد آپ کھڑے ہوئے، آنکھ سے آنسو جاری تھے، فرمایا آج رات ہی کو میں یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ میں کسی سفر پر جا رہا ہوں، میرے دائیں طرف مولوی سردار احمد ہیں اور بائیں طرف ضیاء المصطفیٰ ہے اور پیچھے سبحان اللہ ہے۔ حضرت صدر الشریعہ کے خادم تھے مولانا سبحان اللہ صاحب کہ یہ ہیں۔ راستے میں ایک جگہ سمندر پڑ گیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب آگے کیسے بڑھا جائے۔ میں نے ان سب سے کہا کہ بسم اللہ پڑھو اور چلو، تو ہم لوگ اس پر باقاعدہ سمندر پر چلتے ہوئے آگے چلے گئے۔ یہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اور اس کے بعد ہی یہ اخبار آیا، میں نے یہ دیکھا۔ سمجھ گئے آپ؟ اللہ بہتر جانے۔ خواب کی تعبیر انہوں نے نہ بتائی، مگر اپنا خواب انہوں نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ بڑے مولانا حزب الاحناف کے سالانہ جلسے میں تشریف لے گئے تھے۔ وہاں کالج میں پڑھنے والے مولوی سردار احمد وہ بھی جلسے میں آئے، بڑے مولانا کو دیکھ کر گرویدہ ہو گئے اور بات سن کر کے ان کا دل ایسا لپکا کہ جلسے کے بعد وہ انہوں نے عرض کی کہ حضرت مجھ کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، تم کیا کرتے ہو؟ میں بی اے کی کلاس میں لاہور کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ کہ وہ حاصل کرو، کہ نہ اب تو میں آپ ہی کی خدمت میں رہوں گا، تو میں جاؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، گھر والوں سے اجازت لے لو۔ کہ میں گھر اجازت لینے جاؤں گا تو کوئی مجھ کو چھوڑے گا نہیں، اس لیے مجھے اب ساتھ میں یہیں سے لیتے چلیے۔ تو بھائی ہاسٹل سے اپنا سامان لے لو، کہ وہ بھی میں نہیں لوں گا، چپ چاپ چلا چلوں گا۔ ان کے پاس وہ پینٹ اور شرٹ کے علاوہ ان کے بدن پر کوئی ایسا کپڑا نہیں تھا کہ جو حضرت حجت الاسلام کے ساتھ وہ سفر کرتے۔ تو حضور حجت الاسلام نے اپنی اٹیچی کھولی، اس میں سے اپنا ایک جوڑا کپڑا نکالا اور حضرت مولانا سردار احمد صاحب علیہ الرحمہ کو پہنا دیا، اور اسی کپڑے میں وہ بریلی آئی۔ بریلی لا کر حضرت کہتے ہیں کہ بڑے مولانا نے سردار احمد کو میرے حوالے کر دیا کہ آپ ان کو پڑھائیں۔ میں توجہ کے ساتھ ان کو پڑھاتا تھا۔ اب ان کے پاس کچھ بھی تھا نہیں، اور یہ چیز مجھے نہیں معلوم تھی۔ ایک روز بھشتی نے آ کر مجھ سے ان کی شکایت کی کہ رات کو سڑک کے پر بجلی کا جو کھمبا ہے اس کے نیچے یہ رات کو ایک اینٹ کا تکیہ لگا کر سوتے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ کبھی کوئی گاڑی یا کوئی تانگا ان کو زخمی نہ کر دے، اس لیے ان کو آپ بلا کر ڈانٹیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بلایا، کہا کہ کیوں
تمہارے بارے میں یہ شکایت بھیجتی نے کی کہ میں رات کو صبح سویرے جب پانی بھرنے آیا تو ان کو سڑک کے کنارے بجلی کے کھمبے کے نیچے سویا ہوا دیکھا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کہ جی حضور. کیوں وہاں سوتے ہو؟ کہ حضور کیا کروں، میں روشنی نہیں پاتا ہوں تو اس کھمبے کے نیچے لیٹ کر، اسی کھمبے کے نیچے بیٹھ کر میں کتاب اپنی پڑھتا رہتا ہوں. جب نیند آتی ہے تو میں لیٹ جاتا ہوں. کہ تم تکیہ اور بستر وغیرہ کہاں رکھتے ہو؟ کچھ نہیں بولے. میں نے کہا کہ تم کیا اپنے کمرے میں لالٹین جلا کر نہیں پڑھ سکتے؟ تو وہ چپ رہے. کہا کہ بھئی تم صاف صاف بتاؤ. کہ حضور میرے پاس پیسہ نہیں ہے اتنا کہ تیل خرید لو. اچھا تمہارا بستر کہاں ہے؟ تو پھر چپ. تو اب ان کی آنکھ سے ٹپ ٹپ 2 آنسو گرے. میں نے کہا روتے کیا ہو؟ جو حقیقت ہے بتاؤ. کہ حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں ہوں اور مدرسے کی یہ کتابیں ہیں بس. فرمایا ٹھیک ہے. اب اپنے گھر صدر الشریعہ علی رحمہ، وہاں بریلی میں جو گھر تھا وہاں گئے. ایک دری، 2 چادریں، ایک تکیہ اور اپنے 2 جوڑے کپڑے لا کر ان کو دیے اور فرمایا کہ دیکھو اس طرح سے تم رہو گے تو کام نہیں چلے گا. 2 روپیہ مہینہ میں وظیفہ اپنی جیب سے تم کو دوں گا. اس زمانے میں 2 روپیہ آج کے 2000 کے برابر ہے. سمجھ گئے آپ؟ ہاں. ہم وہ زمانہ تو بہت پہلے کا ہے. ہم لوگوں کے زمانے میں 1 پیسے میں جلیبیاں بنتا تھا دادوں علی گڑھ میں. اتنا بڑا جلیبی پوری کڑھائی کے بار بنا برابر. تو 1 پیسے میں 2 جلیبا ملتا تھا. اتنا بڑا بڑا کڑھائی کے برابر. اس سے آپ اندازہ کرو کہ کتنی سستائی تھی. مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ 1 پیسہ نمبری سیر سے، نمبری نہیں عالمگیری سیر سے 1 پیسے میں 1 سیر گوشت میں لاتا تھا. مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے. 1 پیسے میں کتنا نمبری سیر تھے جو کیلو کے حساب سے کم 7 کیلو ہوا. ہاں یہ عالمگیری سیر تھا جو پورے 100 تولے کا ہوتا. سمجھ گئے؟ اس عالمگیری سیر سے ہم لوگ گوشت 1 پیسے میں ایک بہت شاندار گوشت لے کر کے آتے تھے. ہاں جوان گایوں کا بھی گوشت یہ آیا کرتا تھا. تو بہرحال اس وقت ان کو 2 روپیہ بہت بڑا وظیفہ ملتا تھا. خیر حضرت علامہ سردار احمد صاحب قبلہ جب بریلی سے حضرت چلے آئے کہاں؟ اجمیر شریف. یہ بھی ساتھ میں آئے اور حضرت حافظ ملت بھی تشریف لائے اور بڑے بڑے مجاہد ملت حضرت علامہ مفتی رفاقت حسین صاحب مفتی اعظم کانپور، حضرت قاضی شمس الدین صاحب علیہ رحمہ اور کون 10 آدمیوں کی جماعت تھی. ہر ایک اپنی جگہ آفتاب و ماہتاب. ہاں اور حضرت صدر الشریعہ ان لوگوں کو
فرماتے تھے کہ میری زندگی کی کمائی یہی لوگ ہیں. پڑھایا بہتوں کو مگر فرمایا کہ میری زندگی کی کمائی یہی لوگ ہیں، یہی جماعت ہے. تو ان لوگوں نے اپنا سکہ بھی جمایا. بہرحال حضرت مولانا سردار احمد صاحب علی رحمہ پر اتنا اثر تھا حضور، وہ ان کے دل میں اتنی محبت تھی حضور سیدی حجت الاسلام کی کہ وہ چاہتے تھے کہ میرے سارے شاگرد بھی حجت الاسلام کے مرید بنے اور ان کے شاگرد بنے. چنانچہ وہ ایسا نہیں کہ کوئی مشکل سے مشکل کتاب حل نہ کر پاتے ہوں، سب حل تھی ان کے لیے، مگر اس کے باوجود فرماتے اپنے طلباء سے اٹھاؤ یہ کتاب لے چلو ان کے پاس، اور وہاں کتاب کھول کے سامنے رکھ دیتے. حضور یہ مشکل جگہ ہے، ذرا اس کی توضیح کر دیجئے. طلباء بیٹھے رہتے ان کے سامنے، یہ توضیح ہوتی تاکہ وہ طلباء بھی حجت الاسلام کے شاگرد بن جائے. یہ نہیں مقصود تھا کہ وہ جگہ آپ سے حل نہیں ہو پاتی. سبحان اللہ، مشکل سے مشکل چیز حدیث فقہ کی کتابیں اور اسی طرح شرح مطالع وغیرہ جن کتابوں کے نام لوگوں کو نہیں معلوم، وہ سب ان لوگوں کو صدر الشریعہ نے ازبر یاد کرا دی تھی. ہاں، شرح مطالع، شرح مواقف، حواشی زاہدیہ اور کیا کیا، یہ سب چیزیں ان لوگوں کو ازبر تھیں. مگر خیر حضور حافظ ملت نے ان کتابوں میں سے کئی کتابیں مجھے پڑھائیں. سمجھ میں آیا کہ فراغت کے بعد مجھ کو 2 سال روک کر اکیلے میرے لیے گھنٹیاں نکالی. سب ساتھی اپنے اپنے کام پر چلے گئے یا اپنے گھر رہنے لگے، مگر مجھے اپنے پاس رکھا. خود میں نے کہا حضور ایک طالب علم کے لیے کیا استادوں کی گھنٹیاں خالی کی جائیں گی؟ کئی ہوتے تو کوئی بات کہ نہیں، کسی کے لیے نہیں ہوگی، مگر آپ کے لیے کریں گے، اس لیے کہ آپ ہمارے حضرت کے صاحبزادے ہو. اور وہ مدرسہ یہ حضرت صدر الشریعہ کا ہے، اس لیے اس میں آپ کے لیے یہ انتظام کرنا ہوگا. بہرحال حضور علامہ سردار احمد صاحب علی رحمہ کی ایک شان تھی، اور حضور حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان سے ان کی کتنی گہری عقیدت کہ اپنے طلباء کے سامنے وہ ان کی طالب علمی ظاہر کرنے کے لیے بیٹھتے تھے کہ میں گویا کہ ان کا طالب علم ہوں. سمجھ گئے؟ حجت الاسلام کی شخصیت ایسی تھی کہ جو ان کو دیکھ لیتا وہ گرویدہ ہو جاتا تھا. ایک بار مبارک پور میں تشریف لائے. مبارک پور میں دیکھنے کے لیے بھیڑ لگ جاتی تھی ان کو دیکھنے کے لیے کہ کتنا پرکشش ان کا چہرہ مبارک تھا کہ لوگ چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے ان کے اوپر. جہاں جاتے وہاں ان کے لیے بھیڑ ہوتی. آپ گھر سے بہت کم نکلتے، کبھی ہفتے میں ایک مرتبہ پرانا شہر جس کو کانکر ٹولہ کہا جاتا ہے، جہاں پر حضرت مولانا حسین رضا خان صاحب
علیہ رحمت و رضوان، جو حضرت علامہ زمن مولانا حسن، جن کی ذوقنات اور دوسری کئی کتابیں ہیں، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی، اعلیٰ حضرت سے چھوٹے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اعلیٰ حضرت اپنے 3 بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، ان میں بیچ کے حضرت علامہ حسن رضا خان صاحب علیہ رحمت تھے، تو وہ وہاں رہتے تھے، اور وہیں ان کے صاحبزادے حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رہتے تھے، اور وہیں ان کے صاحبزادگان حضرت امین ملت مولانا سبطین رضا خان صاحب، حضرت تحسین میاں تحسین رضا خان صاحب، یہ سب لوگ رہتے تھے۔ اب حضرت امین ملت کے لڑکے سلمان رضا خان صاحب وہ رہتے ہیں وہاں، تو وہ وہاں ہفتے میں ایک بار اس طرف جاتے، حضرت حجت الاسلام، جب جاتے تھے ٹانگے پہ بیٹھ کر، تو سڑک پر دونوں طرف دکان چھوڑ چھوڑ کر ہندو مسلم سب آپ کی زیارت کے لیے یوں کھڑے رہتے۔ اس سے آپ اندازہ کرو کہ اللہ نے آپ کے اندر کیسی کشش رکھی تھی۔ تو جو لوگ سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ ان لوگوں میں سے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو درجہ محبوبیت عطا کر دیتا ہے، تو یہ ان کی شان تھی۔ حضور سیدی حجت الاسلام علیہ رحمہ کے، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا ابراہیم رضا خان صاحب علیہ رحمہ، جن کو جیلانی میاں کہا جاتا، یہ حضرت تاج الشریعہ کے والد ہیں، حجت الاسلام کے پوتے سیدی تاج الشریعہ علیہ رحمہ۔ خیر، اب آپ اندازہ کرو کہ ان کو اتنی مقبولیت اور محبوبیت حاصل تھی، جب آپ لکھنؤ گئے تھے، جس واقعے کا ذکر ابھی مولانا خورشید صاحب نے کیا، تو مولوی عبد الباری استقبال کے لیے بڑھے، سلام کیا، حجت الاسلام نے جواب نہ دیا، اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، یوں کر دیا۔ سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا حضور مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ تب حجت الاسلام نے بھرے مجمع میں ان کے اوپر جو شرعی حکم تھا، جس بنا پر تھا، وہ سب بتایا۔ تو انہوں نے وہیں پر کہا کہ میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ بھرے مجمع میں پلیٹ فارم پر انہوں نے کیا۔ تب حضور حجت الاسلام نے ان سے مصافحہ کیا۔ آپ اتنا سمجھیں کہ اللہ کا خوف کتنا ان کے دل میں تھا کہ جن کے اوپر شریعت کی طرف سے مؤاخذہ آ گیا، ان سے مصافحہ اور ان کے سلام کا جواب دینے کے روادار نہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ اور اس زمانے میں اگر کوئی مشہور اور گورنمنٹ کے یہاں بہت مقبول کوئی مل جائے آپ کو، تو آپ جھک کر کے سلام کریں گے۔ مولوی عبد الباری حکومت کی نظر میں بہت معزز مانے جاتے، انگریزوں سے آپ کا اچھا خاصا
انگریزی حکومت سے تعلق تھا، برٹش حکومت سے، تو اس لیے یہ ہونا چاہیے۔ مگر اعلیٰ حضرت نے مولوی عبد الباری کے بارے میں ابانۃ المتواری علی حفوات عبد الباری یہ کتاب لکھی، اور حضرت صدر الشریعہ نے قامع الواہیات نام کی ایک عربی کتاب لکھی ان کے مولوی عبد الباری پر، بہت اس میں تنقیدیں کی اور ان کی گرفت کی کہ آپ نے یہ فرمایا، آپ نے یہ کہا، اس پر شرعی حکم یہ اس طرح سے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے تربیت یافتگان کی یہ شان ہے کہ انہوں نے بد مذہبوں کی کبھی کوئی روح رعایت نہیں کی ہے، سمجھ گئے؟ اور آج اس زمانے میں علماء کم تھے مگر سب تازہ دم تھے، علماء کم تھے مگر تازہ دم تھے دین و ایمان کے لیے، اور سنیت پروان چڑھتی تھی۔ اور آج علماء کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور سنیت کمزور ہوتی جا رہی ہے، صلح کلیت شباب پر آ گئی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں کا وہ طریقہ ہم نے چھوڑ دیا، سمجھ گئے؟ اگر کوئی بد مذہب دعوت دے تو دوڑ کر کے جائیں گے کھانے کے لیے۔ وہ اگر آپ کے یہاں آئے صاحب سلام کرنے تو آپ استقبال کریں گے، اور یہ کہ اگر کسی بد مذہب کے نکاح پڑھانے میں 10 پیسہ ملنے کی امید ہے تو اس نکاح کو ضرور پڑھا دیں گے اور کہیں گے کہ میں نے اس سے کلمہ تو پڑھوا لیا تھا، ابھی کلمہ پڑھوا لیا تھا، جو اس کے اوپر الزام ہے وہابیت کا اس سے تو نے توبہ کروائی؟ ہر وہابی کلمہ پڑھتا رہتا ہے، تو کیا کلمہ پڑھتے رہنے سے کفر اس کا ٹل گیا؟ نہیں، قاعدہ یہ ہے کہ آدمی کی توبہ اس وقت توبہ مانی جاتی ہے جب جس چیز کا الزام ہے اس سے توبہ کرے۔ ہاں، تو یہ سب نہیں، اس لیے آج کل یہ مشکلات پیدا ہو گئی۔ اسی لیے میں زیادہ تر گھر میں ہی رہتا ہوں کہ باہر اگر ادھر ادھر گھومتا رہوں تو نہ معلوم کون وہابی کون بد مذہب مجھ سے مصافحہ کرے اور مجھ سے ملے اور میں انجانے میں یہ سب کرتا رہوں۔ سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان جو میرے مرشد گرامی قدر ہیں، انہوں نے ان سے کسی نے کوئی کافر آیا تعویذ کے لیے، اور حضرت ایسے ہاتھ رکھے ہوئے اور تعویذ لکھ رہے تھے، ہاتھ چھو دیا اس نے اور چھو کر چوم لیا، تو حضرت نے صابن منگوا کر اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، سمجھ میں آیا؟ اس کے سامنے۔ تو یہ اس قدر یہ لوگ اپنے کو پاک رکھتے تھے کہ انما المشرکون نجس، یہ ہے تو ان کی نجاست روحانی جسمانی نجاست سے زیادہ خطرناک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے بچنا چاہیے، مگر ہم لوگ اپنے بزرگوں کے طریقے پر نہیں چلتے۔ جس قوم نے اپنے مذہب کی روایات کو ترک کر دیا وہ قوم خس و خاشاک کی طرح بہ گئی، اس کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ یہی حال ہمارا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو
اپنے بزرگوں کی عقیدت کے ساتھ ساتھ ان کے طور طریقے کی پابندی کا شعور عطا فرمائے اور اس کی ہمارے اندر محبت ڈالے کہ ان کے طریقے سے ہم محبت رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔